بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معلمہ سحر اکرم۔ آج ہم مضمون اردو الف اسٹیپ 5 میعاد اول میں عنوان پڑھیں گے نئی جماعت اور ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نئی جماعت اور ہم۔ اچھا، نئی جماعت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سب جو ہیں وہ اسٹیپ 4 سے اسٹیپ 5 میں آ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب نے بڑے اچھے سے پیپرز دیے اور پھر کامیابی حاصل کی۔ تو آج ہم اسی کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے تھوڑا سا۔ یہ آپ لوگوں کی جو درسی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 11 پہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے نئی جماعت اور ہم۔ اچھا، اس میں یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ آپ کیسے اپنے جو آپ کی اسٹیپ 4 تھا اس میں آپ نے پڑھا اور پھر کامیابی حاصل کی، اور پھر آپ اب جو ہے اسٹیپ 5 میں ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا ہے کہ آپ کو اپنی نئی کلاس جو ہے وہ اچھی لگی، اس میں اردو پڑھنے اور باقی سارے سبجیکٹس پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اور پھر آپ کو کتابیں جو ہیں وہ کیسی لگیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ لوگوں کو اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ کویسچنس بھی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے آپ کو اپنی نئی جماعت کیسی لگی؟ جیسے ہم نے ابھی کہا، آپ کو اپنی کیسی لگی نئی جماعت؟ آپ بتائیں گے آپ کو اپنی کلاس کیسی لگی ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں؟ احساسات مطلب آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کیا تبدیلی آپ میں محسوس ہو رہی ہے، آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اس جماعت میں کن بری عادتوں یا برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے، سوچ کر لکھیے۔ اچھا، اس میں آپ لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے جب ہم نئی کلاس میں جاتے ہیں یا ہم کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ہم کچھ اچھی چیزیں، کچھ بری چیزیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کی بات کرتے ہیں، اپنے اندر اچھی چیزیں لانے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں غصہ کرنا چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، اور میں یا دل لگا کے پڑھنا شروع کر دوں گا یا پڑھنا شروع کر دوں گی۔ تو یہ جو ہیں یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ بری عادتیں، کچھ ایسی بری عادتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑنے کی بات کریں، تو وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد دیے گئے خانوں میں درست یا غلط کا نشان لگائیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنے اساتذہ کرام کو خوش رکھنے کے لیے کیا کریں گے، مطلب آپ کے اساتذہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ بچے اچھا سا پڑھیں، ان کی بات مانیں، ان کی بات کو سنیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپشنس آپ لوگوں کو دیے گئے ہوئے ہیں: جماعت اور گھر کا کام وقت پر مکمل کرنا، احترام اور محبت سے پیش آنا، اور لاپرواہی دکھانا۔ جو ٹک ہے اس کے اوپر آپ لوگ گڈ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، مطلب آپ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سختی اور درشتی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، اور مل جل کر کام کرنا، اس پہ آپ لوگ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہے آپ اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے کن شعبوں میں بہتری لائیں گے، مطلب آپ جو ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ آپ اپنی تعلیمی، مطلب اپنی پڑھائی میں کیسے اپنے آپ کو منوائیں، آپ کن شعبوں کی طرف جانا چاہیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے آپ لوگوں کو جو پیشے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نمبرنگ یہاں پہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو کچھ دیے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ لوگ ان کو نمبرنگ میں کریں گے۔ جیسے سب سے پہلا ہے غور سے سننے کی عادت، اعتماد سے بولنے کی صلاحیت، روانی سے درست پڑھائی، کام وقت پر مکمل کرنے کی صلاحیت، گھر کا کام پابندی سے کرنا، اور خوش خط لکھائی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اچھی عادتوں کے لیے ہیں۔ تو آپ لوگ اس میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ نمبر 1 پہ کریں گے، نمبر 2 پہ کریں گے، نمبر 3 پہ آپ لوگوں نے نمبرنگ دینی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا اگلا ٹاپک ہے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت طیبہ کہتے کس کو ہیں؟ سیرت طیبہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا اور ان کی زندگی سے سیکھنا۔ وہ ان کے کام ہو سکتے ہیں، ان کا لہجہ ہو سکتا ہے، ان کا بولنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ہم لوگ کہتے ہیں سیرت طیبہ، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کے سب سے پہلے کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہوئے ہیں، وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیسن کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آخرت۔ آخرت آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آئے گی، جب انسان مر جائیں گے تب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، ابھی تو ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا ہر انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اس کے بعد ایک زندگی ایسی آئے گی، یعنی کہ مرنے کے بعد جو آخرت ہے تب پھر انسان مریں گے نہیں، پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اذیت۔ اذیت ہوتا ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ اب کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلا خوف۔ بلا خوف ہوتا ہے بغیر کسی ڈر کے، مطلب کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ جب ہم محنت کریں گے، اچھے نمبر محنت کریں گے تو ہمیں رزلٹ آنے سے پہلے بھی ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا ہوں گی یا نہیں، یا فیل ہو جاؤں گا، مطلب یہ ڈر ہو سکتا ہے، یا پھر کسی چیز سے ڈرنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھٹلایا۔ جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی سچائی یا کسی کی بات سے انکار کرنا، جیسے کہ آج کل ہم لوگ بات نہیں مانتے، اپنے پیرنٹس کی بات سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑوں کی بات نہیں مانتے، اساتذہ کی بات نہیں مانتے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونے والے یا آخری، اور نبیین کا مطلب ہوتا ہے نبی۔ خاتم النبیین آخری نبی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ رسالت۔ رسالت ہوتا ہے نبوت۔ رسالت مطلب ہوتا ہے رسول، ٹھیک ہو گیا۔ نبوت مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہو، اور اس کو جیسے ہمارے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، ان کو نبوت دی، مطلب ان کو دوسروں کو رہنمائی کی، تلقین کی، تعلیم دی، اس کو کہتے ہیں نبوت۔ رنجیدہ۔ رنجیدہ ہوتا ہے دکھی ہونا، غم زدہ ہونا کسی بھی چیز سے۔ اب آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کے پیرنٹس کوئی چیز نہیں دیتے، آپ کو کچھ لے کے نہیں دیتے، تو آپ لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، مطلب غم زدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سراپا۔ سراپا تو سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ سراپا۔ شفقت۔ شفقت محبت اور مہربانی، مطلب کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا، مطلب جتنی بھی کائنات ہے، وہ چرند پرند انسان جانور سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ عالمین۔ عالمین تمام دنیائیں، یہی بات ہے کہ تمام دنیائیں جو ہیں جتنی بھی آج کی دنیا، مطلب یہ زندگی، آخرت کے بعد کی زندگی، یہ ساری تمام دنیا، ٹھیک ہے۔ دعوت۔ دعوت کا مطلب بلانا۔ دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ہم لوگ کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو کھانے کی دعوت ہے نا، ایک یہ دین کی طرف بلایا، اس کو بھی دعوت کہتے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کے یہ پورے اس میں بتایا، آپ اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو یہی بتایا ہوا ہے سیرت طیبہ سے ہم لوگ کیسے جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ کیسے تمام دنیا کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہوا ہے کہ کس طرح طائف جو ہے ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ تو طائف کے جو لوگ تھے وہ مسلم نہیں تھے، تو ان کو مسلمان کرنے کے لیے، ان کو دعوت دین دینے کے لیے وہ گئے، انہوں نے بہت ساری غلط حرکتیں کی، مطلب ان کو بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو شرارتی لڑکے تھے، جو پاگل لڑکے تھے، ان کو لگا دیا، انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ ان کا جو خون تھا ان کے پاؤں تک آ گیا، ان کے جوتے جو ہیں وہ بھر گئے تھے خون سے۔ تو پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ کو پتہ ہے جو فرشتہ ہے پہاڑوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ ان لوگوں کو کر دے، پہاڑوں کے درمیان پیس دے، مطلب ختم کر دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، ہمیشہ شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیشہ سب کے ساتھ وہ پیش آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد آپ لوگوں کے کچھ دیے گئے ہوئے ہیں معروضی سوالات۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا ڈیش ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کو فائدہ ہے۔ سراپا کیا ہے؟ خوشی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، رسالت ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ میں موجود ہے، اور ویسے بھی آپ بتائیں نا کیا ہے؟ سراپا رحمت ہوتا ہے، سراپا خوشی ہوتا ہے، سراپا محبت ہوتا ہے، یا سراپا رحمت اور رسالت ہوتا ہے؟ جو ٹھیک ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ اس پہ ٹک کریں گے۔ سیکنڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی ڈیش کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، صحابیوں کے لیے ہے۔ یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے اور خود سے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد طائف ڈیش سے کچھ فاصلے پر ایک شہر، میں نے بتایا کہ جو طائف ہے وہ کس سے تھوڑے فاصلے پر موجود ہے؟ مکہ مکرمہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و ڈیش کا برتاؤ کرتے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، آرام سے، بہتر سلوک کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے۔ عزت، شفقت، عظمت، نرمی، جو ٹھیک ہے اس پہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ ڈیش کا فرشتہ حاضر ہے۔ مطلب جب طائف والوں نے ظلم کیا تو تب وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا تھا کون سا فرشتہ حاضر ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا، پہاڑوں کا فرشتہ، ہوا چلانے کا فرشتہ، روح قبض کرنے کا فرشتہ، یا روزی دینے والا فرشتہ، جو ٹھیک ہے اس پہ ٹک کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کو بلند کر دیا ہے۔ کس کو بلند کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمان، ذکر، اعلان، نام، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے معروضی سوالات کے جوابات کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے رحمت، دوسرا ہے انسانوں، تھرڈ ہے مکہ مکرمہ، فورتھ ہے شفقت، اس کے بعد ہے پہاڑوں، اور اس کے بعد ذکر۔ یہ جو ہم نے ابھی معروضی سوالات دیکھے، آپ لوگوں کو اس کے کچھ ذکیرہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے اور خود سے سوچ کے ان کو حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے آ جاتے ہیں کوشچن آنسرز، مطلب سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا ہے رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پڑھا رحمت للعالمین کس کو کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اس کے بعد طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا، یہ میں نے واقعہ آپ کو بھی سنایا کہ وہ طائف گئے تھے، وہاں کے سردار کو انہوں نے دعوت دی تھی، اسلام کی، دین کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، بڑا ظلم کیا تھا، ان کے پیچھے شرارتی لڑکے لگا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے، لیکن اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر بھی ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، اور ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی جو غلط برتاؤ ہے اس کو بھی درگزر کرنا چاہیے، اس کو بھی برداشت کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا، اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب؟ اس میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو جو ہے کوئی ایک جنگ تھی احد کا دن ان کے لیے بہت سخت تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا احد جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا تھا کہ جو آپ پہ بہت بھاری تھا، جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، جب میں طائف کی طرف گیا تھا اور ان کو توحید کی دعوت دی تھی تو وہ والا دن میرے لیے سب سے زیادہ سخت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا فرمائی؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کیا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر ہم نے زمین و آسمان میں بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیوں میں سے آپ کون کون سی خوبیاں اپنائیں گے؟ کم از کم دو تھے کہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو ساری خوبیاں اپنانی چاہیے، لیکن اس میں سچائی ہے، مطلب ہمیشہ سچ بولنا ہے، امانت دار رہنا۔ امانت دار مطلب کوئی اگر آپ کے پاس امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کے علاوہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اس کے علاوہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا۔ بہت ساری ان کی خوبیاں ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی دو لکھنی ہے۔ اس کے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے ذخیرہ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے لکھ کے تو آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تحریری کام ہے آپ لوگوں کا، الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگ 4 کلاس سے 5 کلاس میں آئے ہیں، آپ کو
پین اور مارکر یوز کرنا نہیں آتی. میں آپ کو بتا دوں کہ جو الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں اور جو معنی ہیں وہ آپ لوگوں نے پین کے ساتھ نوٹ کرنے ہیں. درمیان میں لائن لگائیں گے اور ایک سائڈ پہ الفاظ لکھیں گے مارکر کے ساتھ اور دوسری سائڈ پہ معنی لکھیں گے پین کے ساتھ. اسی طرح آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر جو 14 ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں پر ہی حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے اپنی اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں نے ایسے جو سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں اور جو جوابات ہیں وہ آپ لوگوں نے پین کے ساتھ لکھنے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.